وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِیبٌ، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو آپ انہیں بتا دیں کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اب دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا عبادت کا مغز بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آستانہ اس کائنات میں سب سے بڑا آستانہ ہے، اور جو بھی آپ کی دہلیز پر گیا تو آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑا، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تعلیم دی کہ وہ ہر آن ہر لمحہ اپنے رب جل جلالہ کے ساتھ واصل رہیں، تک کہ جب بندہ سونے لگتا ہے تو میرے محبوب نے سکھایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ سو جاؤ۔ نیند کو موت کی بہن بھی کہا گیا، تو کہا میں اللہ کے نام پہ مرتا ہوں اور اسی کے نام پہ زندہ، اور جب کہا نیند سے اٹھ جاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ کی حمد کرو، اللہ کا شکر کرو، پھر دعا سکھائی۔ آپ کھانا کھانے لگے ہیں، پھر دعا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، جب کھانا کھا لیا تو پھر شکر ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ آپ بیت الخلاء جانے لگے تو جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام اور شیطان سے پناہ مانگی گئی، چونکہ جو واش روم ہے بیت الخلاء یہ گندی چیزوں کا ڈیرا ہے، اماجگاہ ہے، یہاں پر ہوتی ہیں، اور عمومی طور پر بندوں کو زیادہ وسوسے واش روم میں جا کے آتے ہیں، اور اس کا حال میرے محبوب علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا کہ تم نے جب جانا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں، اور کہا کہ جب تم باہر نکلو تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کی حمد کرو کہ تم سے ایک اذیت کو دور کر دیا گیا۔ جن لوگوں کو قبض رہتی ہے، یعنی ان کے اندر کھانا جم جاتا ہے، وہ اس چیز کو زیادہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ جس کو یہ مسئلہ ہو جائے تو یہ قبض کا مسئلہ کچھ 70-80 بیماریوں کا موجد بنتا ہے۔ تو محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کھانا کھانا ہی کمال نہیں، بلکہ اس کا اخراج ہو جائے تو پھر تم اللہ تعالیٰ کا نام لو۔ پانی پینا ہے تو دعا سکھائی، پانی پی لیا تو دعا سکھائی، مسجد میں آپ جا رہے ہیں تو دعا سکھائی، مسجد سے واپس نکل رہے ہیں تو دعا سکھائی، آپ سواری پر بیٹھنے لگے ہیں تو آپ کو دعا سکھائی۔ یعنی دعا محبوب علیہ السلام نے جب فرما دیا کہ یہ مومن کا ہتھیار ہے، مومن کا اسلحہ ہے، اور یہاں تک کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بھی ٹال دیتی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ اچھا لگتا ہے۔ جتنا بندہ زیادہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے اتنا بندہ اچھا لگتا ہے۔ اب دیکھیں ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہمارا اسلام کسی سے ملتے وقت بھی ہم اس کو کہتے ہیں السلام علیکم۔ کیا مطلب ہوا کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اللہ کی برکتیں ہوں، رحمتیں ہوں، وبرکات اللہ، اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوں۔ یعنی اگر کوئی بندہ اکیلا کہتا ہے السلام علیکم تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اگر وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ تو اس کو 20 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو جواباً وہ کیا کہتا ہے وعلیکم السلام۔ تو اسلام ایک مذہب ہی ایسا ہے جو ہر وقت مسلمان دوسرے مسلمان کو سلامتی کی دعائیں دیتا ہے، سلامتی کا ضامن بن جاتا ہے اس کے لیے۔ تو جب یعنی گڈ بائے، ٹاٹا، بائے بائے، اوکے، سی یو، یعنی اس کا مطلب کوئی نہیں۔ ہاں خدا حافظ، اللہ حافظ، اللہ کی امان میں، فی امان اللہ، اس کا ایک مقصد ہے۔ ہم ملے، ٹھیک ہے، تو
ہم نے ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دی۔ تو یعنی اگر ہم یہی بات سمجھ جائیں کہ ہمیں ہر لمحہ جتنی دعائیں ہمیں سکھائی گئیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کی دعا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو مسئلہ رہتا ہے رزق کی تنگی کا۔ اب ہر تیسرے چوتھے بندے سے پوچھ لیں، وہ کہے گا کہ رزق کی تنگی ہے، پریشان ہے، معاشی صورتحال بہتر نہیں، تنگ دست ہوں، قرض کا مسئلہ ہے۔ تو محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی آپ کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا کہ رزق کی کشادگی نہیں، کوئی تنگی ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے ایسا وظیفہ ارشاد فرمایا۔ اب ذرا وظیفہ سنیے گا، آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہوگا، لیکن امت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوچتی ہے کب، کیوں، کیسے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بندوں کے معاملات تو ہاں کیسے ہوگا، کب ہوگا، کیوں ہوگا، کیسے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خالق کے لیے یہ معاملات نہیں۔ وہ ایک آن میں چاہے تو بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنا دے۔ تو جب محبوب علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا، اور جو میں بتا رہا ہوں کہ امت کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھ نہیں سکتے، یہ ہمیں بہت مشکل لگتا ہے۔ ہاں کوئی تعویذ مل جائے، کوئی پھونک مار دے، یا کوئی کہہ دے کہ جی آپ سوئیں گے تو صبح اٹھ کے آپ کی دولت کی ریل پھیل ہو جائے گی، تو ہم کہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے۔ یہ خواہش تو ہو سکتی ہے، اور ضروری نہیں ہر خواہش پوری ہو جائے۔ ہاں جو چیزیں کتاب و سنت میں آ گئی ہیں، مسنون چیزیں ہیں، اگر ان کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں گے تو پھر قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہم پر ہو جائے گی۔ ایک صحابی تشریف لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، رزق کے اندر کوئی تنگی کا معاملہ ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے وظیفہ یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم نے اپنے گھر جانا ہے تو گھر والوں کو سلام کرنا ہے، اور دوسرا تم نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ یعنی پہلا کام یہ کیا کہ گھر والوں کو سلامتی کی دعا دی، پھر اس کے بعد یہ خالصتاً توحید کی جو سورہ ہے، سورہ اخلاص، وہ 3 مرتبہ پڑھی، پھر محبوب علیہ السلام پر درود بھی پڑھا۔ اب بندہ اپنے گھر میں کو 5 10 20 مرتبہ انٹر ہوتا ہے، کاروبار پہ گئے، واپس آئے، نماز پڑھنے گئے، واپس آئے، کوئی دکان پہ چیز لینے چلے گئے، واپس آئے، بار بار ہمیں جانا آنا ہوتا ہے اپنے گھر میں۔ تو جب بھی آئیں، ایک تو جب نکلنے لگے تو گھر سے نکلنے کی بھی دعا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے، توکل کر کے نکل رہا ہوں، حفاظت میں رہیں گے۔ خیر جب آپ گھر آئے، 10 مرتبہ آئے، 5 مرتبہ آئے، 20 مرتبہ آئے، تو آپ نے با آواز بلند سلام کہنا ہے، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص جو ہے وہ پڑھنی ہے، اور 3 مرتبہ محبوب علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ اب اس صحابی نے ایسے ہی کیا۔ کچھ عرصے بعد وہ واپس آئے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو محبوب علیہ السلام نے وظیفہ بتایا تھا، پڑھا تھا؟ اگر پڑھا تھا تو اس کا کیا اثر ہوا؟ تو وہ اپنا مشاہدہ جو ان کے ساتھ گزرا تھا، انہوں نے یہ عرض کیا کہ میں اس عمل کرنے کی وجہ سے خود بھی غنی بن گیا ہوں، اور میرے پڑوس جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے میرے پڑھنے کی وجہ سے وافر حصہ، کثیر رزق عطا فرما دیا ہے۔ اب یہ دیکھیں، دعا کا تو موضوع ہے، لیکن اس میں گھر والوں کو سلامتی کی دعا، اور اپنے گھر والوں کو، پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء جو اس کے اندر ہیں، اور پھر سورہ اخلاص اور درود و سلام پڑھنے سے اب محبوب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرما دیا کہ بندہ امیر ہو جائے گا، وسعت آ جائے گی رزق میں، تو اب دنیا بدل سکتی ہے، میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ پھر ایسے ہی ایک واقعہ ملتا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو سورہ الواقعہ وہ سکھائی تھی۔ اب جو بندہ سورہ الواقعہ پڑھتا ہے تو وہ بھی کبھی رزق کی تنگی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اچھے تلفظ کے ساتھ سیکھ لینی چاہیے، اور اس کو بھی روزانہ پڑھنا چاہیے۔ پھر ہمارے مشائخ جو ہیں وہ رزق کے لیے صبح فجر کی نماز کے بعد 300 مرتبہ اللہ الصمد،
یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، اللہ بے نیاز ہے، کے لیے 300 مرتبہ سے لے کر 3300 مرتبہ تک آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ 3 تسبیح، پھر 11 تسبیح، پھر 22، پھر 33، اس طرح بڑھانا ہوتا ہے۔ پھر رزق کے لیے ایک اور وظیفہ، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، یا حیو، یا قیوم، اس کو بھی آپ 300 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہم پڑھیں گے تو پھر عمل ہوگا، ہم پڑھیں گے تو پھر ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ اب بندہ ایک پڑھے بھی نہ، اب بعض اوقات تو بندے 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتے، تو پھر وہ اپنی بدحالی کا شکوہ کریں یا اپنے مصائب اور پریشانیوں کا شکوہ کریں تو پھر ان کی اپنی بدبختی ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہو سکتا 5 وقت، حالانکہ ہمیں تو ہر لمحہ اپنے رب جل جلالہ کے ساتھ واصل رہنے کا حکم ہے کہ تم ہر لمحہ، اور یہ دعائیں کیا ہیں؟ یہ ہمیں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا نام ہے، جو قرآن بھی فرماتا ہے تم اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر لمحہ اپنے رب کو پکارو، اپنے رب کا ذکر کرو۔ تو اگر اس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے تو ظاہر بات ہے ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات کے آخری حصہ میں آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کون مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کر لوں، کون مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو عطا کروں، اور کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو میں اس کی مغفرت کر دوں۔ یعنی یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ تو اب کوشش کر کے اب فجر سے پہلے تہجد کے وقت اٹھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں بھی قبول فرما رہا ہے، یہ اس کا اعلان ہے۔ مغفرت مانگیں گے آپ کو مغفرت دی جائے گی، کچھ سوال کریں گے رزق کے علاوہ، اولاد ہے، سکون ہے، کوئی پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے سوال کو پورا فرمائے گا، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنی ہر حاجت کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، حتیٰ کہ جوتی کے تسمے ٹوٹنے کا بھی۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں، ہمیں کوئی پریشانی آ جائے، کوئی حاجت درپیش ہو تو سارے لوگوں کے پاس، سیاستدانوں کے پاس، چودھریوں کے پاس، وڈیروں کے پاس، مالداروں کے پاس تو ہم جاتے ہیں، لیکن ہمارا اللہ تعالیٰ سے کتنا تعلق مضبوط ہے آپ اپنا بخوبی جان سکتے ہیں، میں اپنا محاسبہ بخوبی کر سکتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اس سے خوشی ہو کہ اللہ تعالیٰ سختیوں اور مصیبتوں میں اس کی دعا کو قبول کرے تو وہ عیش اور آرام میں اللہ تعالیٰ سے بکثرت دعا کرے۔ یعنی جب ہمیں کوئی پریشانی آ گئی، بیماری آ گئی، مصیبت آ گئی، تب تو ہم نے دعا کرنی ہے۔ تو فرمایا اگر تمہیں یہ ہو کہ تمہاری دعا جلدی قبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، تو تم جب عیاشی کے دن ہو، عیش آرام اور صحت والے دن ہو، ان دنوں میں تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا اے بیٹے میں تم کو چند کلمات کی تعلیم دیتا ہوں، تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، تم اللہ کی تقدیر کو اپنے سامنے پاؤ گے، جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، اور جب تم مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ اب بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مزارات پر جاتے ہیں، پیر و فقیروں کے پاس ہر معاملے میں، تو وہاں کوئی نظر، کوئی دعا جو ہے وہ ان سے کرتے ہیں۔ اہل سنت کا جو مذہب ہے، اہل سنت کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے
کہ دعا نظر یہ عبادت ہے، اور عبادت محض اللہ جل جلالہ کے لیے ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء اکرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام جو ہیں، صالحین جو ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کی جائے گی، اور دعا چونکہ عبادت ہے اور عبادت کا مغز ہے، اور عبادت خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو یہ جو 2 نمبر پیر ہوں یا 2 نمبر اس طریقے سے ملنگ ٹھلنگ ہوں، یا جاہل عوام بھی پھر انہی کے پیچھے چل پڑتی ہے، تو ان خرافات کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے اس کی تصریح فرمائی ہے کہ دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کی جائے گی، نظر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی۔ ہاں ان صالحین کا اور بزرگان دین کا وسیلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی